سمبل نہ دینے سے، انتخابی نشان نہ دینے سے پی ٹی آئی بطور جماعت موجود رہی، لیکن اس کے وجود کو الیکشن کمیشن نے تسلیم نہیں کیا۔ ہم جب کاغذات نامزدگی داخل کرانے جاتے تھے تو آرو حضرات ہمیں یہ کہتے تھے پی ٹی آئی کا ذکر نکال دو، پی ٹی آئی سے اپنی جو تمہاری افیلیشن ہے، جو تمہاری مناسبت ہے، اس کو ختم کر دو۔ تو ہمیں باہر رکھا گیا، ہر سطح پہ ہمیں باہر رکھا گیا۔ جب ہم نے دروازہ کھٹکھٹایا عدالت کا تو عدالت نے ہمارے منہ پہ وہ دروازہ دے مارا۔ ان تمام حالات میں 8 فروری کو تمام مشکلات کے باوجود پی ٹی آئی کے امیدوار ملک کی سب سے بڑی اکثریت لے کر پارلیمان میں نمودار ہوتے ہیں۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں پی ٹی آئی کا جو تناسب ہے وہ 83% ہے۔ 83% کے مقابلے میں خیبر پختونخوا اسمبلی میں اب پی ٹی آئی کو 0 نشستیں ملیں گی، جبکہ وہ جن کی 2 سیٹیں ہیں، 3 سیٹیں ہیں، 26 سیٹیں ان میں بانٹ دی جائیں گی۔ تو یہ جمہوریت کا قتل ہے جائے، اس کے سپورٹروں کو دھمکایا جائے، اور اس کے بعد بھی اگر یہ جیت جاتی ہے تو جو رزلٹ ہے اس کو تبدیل کیا جائے۔ یہ سب ہم نے دیکھا، اس سب کے آپ میں ہم عینی گواہ ہیں۔ ہمارے مقدمے چاہے عدالتوں میں چلے نہ چلے، ہم نے پٹیشنیں کی ہوئی ہیں، اس دن سے وہ 1 انچ آگے نہیں بڑھ رہی، اور اگر بڑھتی ہیں تو ان کو اس بات پہ ڈسمس کر دیا جاتا ہے کہ اوتھ کمشنر کا دستخط مدھم ہے، اس لیے تمہاری پٹیشن نہیں سنی جائے گی۔ تو جمہوریت کے خلاف جو اس ملک میں بند باندھے گئے ہیں وہ اس وقت موجود ہیں۔ ہم نے ان کے خلاف جد و جہد کرنی ہے، ان رکاوٹوں کو ہم نے گرانا ہے۔ اور ہوا یہی، 8 فروری سے پہلے الیکشن کمیشن نے یہ کہا کہ پی ٹی آئی چونکہ اپنا انٹرا پارٹی الیکشن، اندرونی الیکشن جو کہ تمام جماعتیں کراتی ہیں، ایک ہال میں بیٹھتی ہیں، الیکشن ہوتا ہے اور ایک سرٹیفکیٹ چلا جاتا ہے، پی ٹی آئی نے ایک بہت بہتر الیکشن کرایا، اس کو نہیں مانا گیا، اور اس کے نتیجے میں یہ کہا گیا کہ اب پی ٹی آئی کو نہ صرف یہ کہ الیکشن سمبل نہیں ملے گا، انتخابی نشان نہیں ملے گا، اس سے بڑھ کر پی ٹی آئی کو بطور سیاسی جماعت تسلیم ہی نہیں کیا جائے گا۔ یہ پہلی اور سب سے بڑی غلطی تھی۔ آئین کے خلاف آئین کے خلاف یہ ایک عمل تھا۔ آئین پاکستان یہ کہتا ہے کہ کسی بھی سیاسی جماعت کے وجود کو ختم نہیں کیا جا سکتا ما سوائے یہ کہ سپریم کورٹ میں ریفرنس ہو اور اس ریفرنس میں آپ جماعت کو تحلیل کریں۔ سمبل نہ دینے سے، انتخابی نشان نہ دینے سے پی ٹی آئی بطور جماعت موجود رہی، لیکن اس کے وجود کو الیکشن کمیشن نے تسلیم نہیں کیا۔ ہم جب کاغذات نامزدگی داخل کرانے جاتے تھے تو آرو حضرات ہمیں یہ کہتے تھے پی ٹی آئی کا ذکر نکال دو، پی ٹی آئی سے اپنی جو تمہاری افیلیشن ہے، جو تمہاری مناسبت ہے، اس کو ختم کر دو، ورنہ تمہارے کاغذات قبول نہیں کیے جائیں گے۔ اور ایسا ہی ہوا، بہت سے دوستوں نے، بہت سے کینڈیڈیٹس نے یہی کیا کہ اپنے کاغذات نامزدگی میں پی ٹی آئی کا ذکر نہیں کیا، کچھ نے پھر بھی کیا۔ لیکن یہ ایک ایسی صورتحال تھی جو بے یقینی کی صورتحال تھی، اور یہ بے یقینی مکمل طور پہ الیکشن کمیشن کے فیصلوں اور ان کے رولز کی وجہ سے پیدا ہوئی جو کہ غیر آئینی تھے۔ اس کے بعد جب خواتین اور غیر مسلم دوستوں کی لسٹیں جمع کرانے کا مرحلہ آیا تو پھر یہی کہا گیا کہ ہم پی ٹی آئی کی جانب سے لسٹیں نہیں لیں گے۔ ہمیں ہائی کورٹ جانا پڑا یہاں پنجاب میں، اور عدالتوں سے فیصلے لے کر ہم نے پی ٹی آئی کی جانب سے خواتین اور غیر مسلموں کی مخصوص نشستوں کے لیے لسٹیں جمع کرائیں۔ یہ سب ہو جاتا ہے۔ پھر آپ نے دیکھا پشاور ہائی کورٹ ہمارے حق میں فیصلہ کرتا ہے۔ پشاور ہائی کورٹ یہ کہتا ہے کہ پی ٹی آئی جماعت ہے، پی ٹی آئی کو الیکشن سمبل بھی دو۔ اس کے بعد آنن فانن 2 دنوں میں 10 تاریخ کو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ آتا ہے، 10 جنوری کو 11 کو پٹیشن دائر ہوتی ہے، اور 12 اور 13 کو 10 گھنٹے کی سنوائی کر کے فیصلہ دے دیا جاتا ہے کہ پی ٹی آئی سمبل کے قابل جماعت نہیں ہے، اس کو انتخابی نشان نہیں ملے گا۔ اور جو الیکشن کمیشن کے فیصلے تھے ان کے خلاف جب ہم ہائی کورٹ میں گئے، میں نے ذاتی طور پر پٹیشن دائر کی اور کہا یہ سب غیر آئینی ہیں۔ فارم 33 جس میں امیدوار کا نام اور اس کی پارٹی دی جاتی ہے، اس میں 14 جنوری کو ہم سب کو آزاد قرار دیا گیا۔ اس کے خلاف ہم عدالت میں گئے، عدالت نے ہمارا مقدمہ سننے سے انکار کر دیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے کہا آپ الیکشن کمیشن جائیے۔ ہم اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ گئے، 2 دفعہ پٹیشن میں نے خود فائل کی، دونوں دفعہ واپس کر دی گئی کہ یہ ہم پٹیشن اس قابل نہیں سمجھتے کہ اس کو سنیں۔ تو ہمیں باہر رکھا گیا، ہر سطح پہ ہمیں باہر رکھا گیا۔ جب ہم نے دروازہ کھٹکھٹایا عدالت کا تو عدالت نے ہمارے منہ پہ وہ دروازہ دے مارا۔ ان تمام حالات میں 8 فروری کو تمام مشکلات کے باوجود پی ٹی آئی کے امیدوار ملک کی سب سے بڑی اکثریت لے کر پارلیمان میں نمودار ہوتے ہیں۔ ہمیں یہ کہا گیا کہ آپ چونکہ آزاد ہیں اس لیے 3 دن میں آپ کو کوئی جماعت اب جوائن کرنا ہے۔
کسی جماعت میں شمولیت اختیار کرنی ہے، ہم آپ کو پی ٹی آئی نہیں مانتے۔ اس صورتحال کے ہوتے ہوئے ہمارے جو امیدوار تھے پی ٹی آئی کے، انہوں نے جبر کے تحت سنی اتحاد کونسل کے حوالے سے ایفیڈیوٹ جمع کرائے اور کہا کہ ہم سنی اتحاد کونسل جوائن کرتے ہیں۔ اور اس لیے یہ کیا گیا کہ 2018 کے الیکشن میں بلوچستان عوامی پارٹی کی کوئی نشست نہیں تھی کے پی اسمبلی میں، آزاد امیدواران نے اس پارٹی کو جوائن کیا اور اس کو نشستیں دی گئیں، مخصوص نشستیں خواتین کی اور غیر مسلموں کی بلوچستان عوامی پارٹی کو دی گئیں، اس کے باوجود کہ اس پارٹی نے الیکشن سے پہلے کوئی لسٹ جمع نہیں کرائی تھی۔ تو اس مثال کی بنیاد پر ہم نے بھی یہی کیا، سنی اتحاد کونسل جوائن کی اور ہم نے کہا کہ اب ہمیں مخصوص نشستیں دی جائیں۔ ہمیں مخصوص نشستیں نہیں دی الیکشن کمیشن نے، اس کے خلاف ہم پشاور ہائی کورٹ گئے، پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ بحال رکھا، اس کے خلاف ہم سپریم کورٹ آئے اور سپریم کورٹ نے 8 جولائی 2024 کو ایک تاریخی فیصلہ دیا جس میں 8 جج صاحبان کی اکثریت نے 13 ممبر بینچ میں یہ کہا کہ ہمیں حقیقت کا ادراک کرنا ہے۔ سن لیجئے یہ فیصلہ کیا تھا 12 جولائی 2024 کا، جس کو کل رد کیا گیا ہے۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک اہم ترین فیصلہ تھا۔ میں عرض کروں، پاکستان کی تاریخ میں صرف 2 فیصلے ایسے ہوئے ہیں جنہوں نے جبر کے خلاف حق کی، آئین کی حمایت کی ہے۔ باقی تمام فیصلے تب ہوتے ہیں جب جبر ختم ہو گیا ہوتا ہے، جابر چلا گیا ہوتا ہے، منظر سے ہٹ گیا ہوتا ہے، اس کے بعد ہمارا سپریم کورٹ آئین کا بہت تذکرہ کرتا ہے۔ لیکن صرف 2 فیصلے ہماری 78 سالہ تاریخ میں ایسے ہیں جہاں وہ فیصلہ دیا گیا جو جابر کے عزائم کے خلاف تھا۔ پہلا فیصلہ 1988 میں ہے، بے نظیر بھٹو ورسز دی پریزیڈنٹ۔ جولائی 1988 میں یہ فیصلہ آتا ہے۔ صدر ضیاء الحق ابھی حیات تھے، قابض تھے نظام پر۔ انہوں نے ایک حکم جاری کیا کہ تمام سیاسی جماعتوں کو اثر نو رجسٹریشن کرانا ہوگی الیکشن میں حصہ لینے کے لیے، اور مقصد یہی تھا کہ پیپلز پارٹی کو الیکشن سے باہر کیا جائے۔ اس وقت کی سپریم کورٹ نے اس فیصلے کو رد کیا ضیاء الحق کے اور کہا کہ آپ پیپلز پارٹی کو الیکشن سے باہر نہیں رکھ سکتے۔ یہ پہلا فیصلہ تھا پاکستان کی تاریخ کا جو جابر کے ہوتے ہوئے جبر کے خلاف دیا گیا۔ دوسرا فیصلہ 12 جولائی 2024 کو آیا۔ جو 8 جج صاحبان تھے انہوں نے پاکستان کی جمہوری حقیقت کا ادراک کیا۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کو ایک منصوبے کے تحت 8 فروری کے الیکشن سے باہر رکھنے کی کوشش کی گئی۔ پی ٹی آئی کے امیدواروں کو ایک منصوبے کے تحت، جس کا حصہ الیکشن کمیشن تھا، پی ٹی آئی کا امیدوار نہیں مانا گیا، ان کو آزاد قرار دیا گیا۔ ہم حقیقت کو دیکھیں گے۔ یہ حقیقت ظاہر ہے، افشاں ہے کہ لوگوں نے 80 کی تعداد میں آزاد امیدواروں کو ووٹ نہیں دیے۔ یہ سب لوگ پی ٹی آئی کے امیدوار تھے۔ ان سب لوگوں کے نام پی ٹی آئی کی شائع شدہ لسٹوں میں موجود تھے۔ لہٰذا 8 جج صاحبان نے یہ کہا کہ اب ہم موقع دیتے ہیں ان 80 لوگوں کو جنہوں نے منتخب ہونے کے بعد، آزاد امیدوار کے طور پہ منتخب ہونے کے بعد ایک دن سنی اتحاد کونسل کو جوائن کیا پی ٹی آئی کے حکم پر، کہ یہ اپنے اپنے ایفیڈیوٹ جمع کرائیں الیکشن کمیشن میں، اور پی ٹی آئی بھی اپنا ایفیڈیوٹ جمع کرائے کہ یہ پی ٹی آئی کے اراکین ہیں۔ تو ان کو پی ٹی آئی کا ایم این اے تصور کیا جائے گا، اور ان کی جو اسٹرینتھ ہے، ان کی جو نیشنل اسمبلی میں یا صوبائی اسمبلیوں میں جو ان کی تعداد ہے، اس کے تناسب سے ان کو مخصوص نشستیں خواتین کی اور غیر مسلموں کی دی جائیں گی۔ یہ ایک حقیقت کا ادراک تھا، ایک جمہوری حقیقت کا ادراک تھا۔ ان 8 جج صاحبان نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ ہم اندھے نہیں ہیں، ہم بہرے نہیں ہیں، ہمیں پتہ ہے اس ملک میں کیا ہوا، ہمارے سامنے شواہد موجود ہیں، ہمارے سامنے الیکشن کمیشن کے غیر قانونی، غیر آئینی فیصلے موجود ہیں، ہم ان سب کو رد کرتے ہیں اور پاکستان کی جمہوری حقیقت کو بحال کرتے ہیں۔ یہ تھا 8 جج صاحبان کا فیصلہ جو 12 جولائی 2024 کو دیا گیا، جس میں حقیقت کو تسلیم کیا گیا کہ پاکستان کے عوام نے، بڑی اکثریت نے پی ٹی آئی کو ووٹ ڈالا ہے۔ ایک بڑی تعداد پی ٹی آئی کے اراکین کی منتخب ہو کر اسمبلیوں میں آئی ہے، لہٰذا پی ٹی آئی کا حق ہے کہ اسی تناسب سے خواتین اور غیر مسلموں کی مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو ملیں۔ کل کا فیصلہ کیا کہتا ہے؟ کل کا فیصلہ یہ کہتا ہے کہ 80 لوگ تو آزاد تھے، یہ انہوں نے نامعلوم وجوہات کی بنیاد پر آزاد امیدوار کے طور پہ الیکشن لڑا۔ ہم نہیں جانتے اس کے علاوہ کوئی اور حقیقت، ہمیں تو یہی پتا ہے کہ ان کو چونکہ الیکشن کمیشن نے آزاد قرار دیا تھا، الیکشن کمیشن کے فیصلے موجود ہیں، ہم ان سب کو بحال کرتے ہیں اور ان سب کو آزاد امیدوار ہی تصور کیا جائے گا۔ اور چونکہ یہ سب کے سب آزاد ہیں، اس لیے ان کو
سیٹیں نہیں مل سکتی خواتین اور غیر مسلمین کی، کیونکہ وہ صرف پارٹیوں کو ملتی ہیں مخصوص نشستیں، آزاد امیدواروں کو نہیں ملتی، لہٰذا تمام نشستیں ان سے چھین لو۔ یہ جیسے ایک مال غنیمت تھا، ان لوگوں کو اب وہ نشستیں دی جائیں گی جن کی 2 سیٹیں ہیں اگر جنرل الیکشن میں، تو ان کو 5 سیٹیں مل رہی ہیں مخصوص نشستیں خیبر پختونخوا اسمبلی میں۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں پی ٹی آئی کا جو تناسب ہے وہ 83% ہے۔ 83% کے مقابلے میں خیبر پختونخوا اسمبلی میں اب پی ٹی آئی کو 0 نشستیں ملیں گی، جبکہ وہ جن کی 2 سیٹیں ہیں، 3 سیٹیں ہیں، 26 سیٹیں ان میں بانٹ دی جائیں گی۔ تو یہ جمہوریت کا قتل ہے۔ آئین پاکستان یہ تقاضا کرتا ہے کہ مخصوص نشستیں جو پارلیمان کا 1/3 حصہ ہیں اسی تناسب سے دی جائیں جس تناسب سے جنرل الیکشن میں عوام نے منتخب کیا ہے۔ اگرچہ جنرل الیکشن کو بھی لوٹا گیا، فارم 45-47 کا معاملہ آپ کے سامنے ہے، اس کے باوجود پی ٹی آئی کو نہیں روکا جا سکا، اس کے باوجود 93 لوگ پی ٹی آئی کے امیدوار منتخب ہوئے۔ اس حوالے سے جو سیٹیں ہمیں ملنا تھیں وہ پاکستان کے عوام کا حق تھا۔ عدالت میں بھی ہم نے یہی استدعا کی کہ یہ مقدمہ پی ٹی آئی کا مقدمہ نہیں ہے، آپ تکنیکی اعتراضات مت اٹھائیے کہ مقدمہ ایس آئی سی نے فائل کیا تھا لہٰذا ہم پی ٹی آئی کو کیسے سیٹیں دے دیں۔ یہ ہماری مسلم فقہ ہے، جورسپروڈنس ہے کہ جب بنیادی حقوق کا کوئی معاملہ سپریم کورٹ کے سامنے آتا ہے اور الیکشن اور ووٹ ڈالنا بنیادی حقوق میں شامل ہے تو پھر یہ واجب ہو جاتا ہے سپریم کورٹ پر کہ وہ ایسا فیصلہ کرے جس سے بنیادی حقوق جو ہیں وہ رائج ہوں۔ یہ عوام کا حق ہے کہ عوام کو ان کے بنیادی حقوق دیے جائیں۔ یہ مقدمہ پی ٹی آئی کا مقدمہ نہیں تھا، یہ سنی اتحاد کونسل کا مقدمہ نہیں تھا، یہ پاکستان کے عوام کا مقدمہ تھا۔ جو فیصلہ ہوا ہے وہ پی ٹی آئی کے خلاف نہیں ہوا، وہ پاکستان کے عوام کے خلاف ہوا ہے، پاکستان کی جمہوریت کے خلاف ہوا ہے، پاکستان میں بنیادی حقوق کے خلاف ہوا ہے۔ ہم اس فیصلے کو رد کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور تاریخ اس فیصلے کو رد کرے گی، آپ دیکھیں گے۔ پاکستان نے اگر آگے بڑھنا ہے اور انشاءاللہ آگے بڑھنا ہے، خدا کا یہ وعدہ ہے پاکستان ایک مستحکم مملکت کے طور پہ ہمیشہ قائم رہے گا، تو ہمیں ان فیصلوں کو رد کرنا ہوگا۔ ہمیں اقتدار اعلیٰ جو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اس اقتدار اعلیٰ کو زمین پر انسان استعمال کرتے ہیں اور ووٹ کے ذریعے استعمال کرتے ہیں۔ یہ قرارداد مقاصد میں لکھا تھا ہمارے بڑوں نے کہ اس ملک میں جمہوریت ہوگی اور اقتدار اعلیٰ کو زمین پر وہ لوگ استعمال کریں گے نائب کے طور پر، ٹرسٹی کے طور پر، جن کو عوام ووٹ دیں گے۔ جب آپ عوام کے ووٹ کو رد کرتے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کے حوالے سے کیے گئے وعدے کو رد کرتے ہیں جو قرارداد مقاصد میں ہم نے پاکستان کی عوام سے کر رکھا ہے۔ کل ایک بار پھر اس وعدے کو رد کیا گیا، لیکن ہم وہ وعدہ نبھانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم پاکستان کے عوام کو ان کے بنیادی حقوق دلوا کر رہیں گے، ہماری نسلیں اس کے لیے جتی رہیں گی، آپ کی نسلیں جتی رہیں گی، کیونکہ اس کے باوجود آپ کی میری فلاح ممکن نہیں ہے۔ آج اگر پاکستان کی آبادی کا 40% سٹنٹڈ ہے، یعنی کہ اپنی جو ایک عمر کے لحاظ سے جو جسمانی اور ذہنی نشو و نما ہونی چاہیے اس سے کم ہے ہمارے بچوں کی نشو و نما، 40% بچے ہمارے ایسے ہیں 15 سال کی عمر میں ان کا جسم اور ان کا دماغ 10 سال یا 9 سال کے بچوں کے برابر ہے۔ یہ پوری دنیا میں سب سے بڑا تناسب ہے۔